امی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ رشتے میں آقا کی پھوپھی ذات بہن تھی. شروع ہی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی. ابتدا میں آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید سے ہوا جو آقا کے آزاد کیے غلام تھے اور آقا کے متبنہ بھی تھے، جس کو لہ پالک کہتے ہیں. اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے. مگر حضرت زید سے حضرت زینب کا نکاح نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متبنہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی کرنا جائز نہیں سمجھاتا تھا، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں. یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ پاک سے مشورہ بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے خود آقا کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کیا اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. فلما قضى زید منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترى وكان امر الله مفعولا. اس کا ترجمہ ہے، بس جب زید نے اپنی ضرورت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا نبی جی، تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لہ پالوکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکیں اور اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا. جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی، جس باندی نے یہ خوشخبری دی تھی، اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو اس وقت پہنی ہوئی تھی اور خود سجدے میں گر گئی اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی. اتنی خوشی تھی آپ رضی اللہ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر میرا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن کریم میں نازل ہوا. اسی وجہ سے امی عائشہ سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو آقا کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو جو ہے حضرت زینب کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا. لیکن ان سب کے باوجود امی عائشہ پر تہمت کے قصے میں جب آقا نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو حضرت زینب نے عرض کیا کہ میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی. یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور شوہر کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کی جو لاڈلی بھی تھی. مگر ان سب کے باوجود زور دے کر صفائی پیش کی اور تعریف کی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں. ہمارے آقا کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آقا سے کون سی بیوی ملے گی؟ ہمارے آقا نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو. تو وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہی کا وصال ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب ازواج مطہرات کو تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ یہ سب کا ہے. حضرت زینب سمجھی کہ یہ سب کا ہے. فرمانے لگی کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں. قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے. تو تعجب سے کہنے لگی سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال دیا کہ اس مال کو دیکھی بھی نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا. پھر برزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو اس قصے کو نقل کر رہے ہیں، اس قصے کے راوی ہیں، کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ
اور ایک مٹھی فلاں کو غرض اشتار اور غریبوں بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو حضرت برزر رضی اللہ عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس مال کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 جو تو ختم کر دیے گئے جو انہوں نے بھیجے تھے، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھیں۔ صدقے کی کثرت کی وجہ سے ماول مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب کے یہاں تھی اور ہم گیرو سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کو خیال پیدا ہوا کہ آقا کو یہ چیز ناگوار گزری۔ آقا ناراض ہو کر واپس گئے۔ سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر آقا تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، خاص طور سے خواتین مسورات میں سنا، عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے، عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، وہ بھی چھپی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انسیت ہوتی ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں، کیا تھیں؟ عورتیں تھیں وہ بھی، جو مال کا رکھنا جانتی نہ تھی، اور آقا کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو، ہماری ام المومنین جو ہیں، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقدور بھر اور اپنی کوشش بھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ایک دینی ماحول بنے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتے رہے، اور ایسی باتیں بار بار سننے سے ہمارا ایمان تازہ رہے، کیونکہ جب ایمان تازہ ہوتا ہے نا تو اللہ پاک کے حکموں پر لا کر کھڑا کرتا ہے، وہ نیکیوں پر ابھارتا ہے، اور اسی سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے دنیا میں آنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ، واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔